أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. ایک بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. مومنین اکرام و ارباب اعزاز، کربلا و امام زمان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، آج ہم اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس مقدس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ سے تمسک کیا وہ سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے. پروردگار عالم اپنے اس مبارک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کر چلے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو حالت انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ کسی بھی شے سے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. کربلا کا ربط امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ جو انتہائی عمیق ہے، انتہائی گہرا ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ آج میں اور آپ سب مل کر ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں سید الشہداء کی شہادت کا. وارث امام حسین اس وقت امام زمان علیہ السلام، فرزند امام حسین امام زمان علیہ السلام. بس ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہوئے کہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہم نے عرض کیا کہ کربلا اچانک پیش آ جانے والا کوئی حادثہ نہیں ہے. کربلا کے اندر تداوم بھی پایا جاتا ہے اور کربلا کے اندر اتصال بھی پایا جاتا ہے. کون ہے جو اپنے دل کو کربلا کے ساتھ جوڑے؟ کون ہے جو اپنے قلب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سالمیت کی منزل پر آئے؟ زیارات مسلسل ہمیں جانب متوجہ کر رہی ہیں.
روایات معصومین کی مسلسل ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہیں۔ خود کربلا کی یاد جو ہمارے دل میں اپنے تمام تر احساسات کے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیں اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ اگر بے ہدف و بے مقصد ہوتا تو یقیناً خداوند متعال ہمارے دلوں کو ایسے نہ ڈھالتا۔ اور یہ جملات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور برملا کہتے بھی ہیں کہ مثلا کربلا کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے چند ایک افراد ایک جگہ جمع ہوں، سید الشہداء علیہ السلام پر آنسو بہائیں، اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے جائیں، اور اس سے آگے اس کا کوئی اور مقصد و ہدف نہیں ہے۔ اگر جہاں تک آنسو بہانے کی بات ہے نا، تو امام حسین علیہ السلام کو میرے اور آپ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین کو، جناب زہرا کو، امام زمان کو، ائمہ معصومین کو توجہ کیجئے گا، دقت سے سنیے گا، میرے اور آپ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آنسو ہم اپنے قلب کی تطہیر کر رہے ہوتے ہیں جب حسین پر بات۔ آپ مجھے بتائیے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے ہزاروں ملک قرار دیے ہوں، وہ حسین ابن علی میرے اور آپ کے آنسوؤں کے محتاج ہوں گے۔ اچھا تھوڑا اس کو پہلے سے سمجھتے ہیں۔ اگر پوری کائنات مل کر خداوند متعال کی بندگی چھوڑ دے، پوری کائنات مل کر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، تو کیا خداوند متعال کی خدائی میں فرق آئے گا؟ اس کی عظمت میں فرق آئے گا؟ بھئی خدا خدا ہی رہے گا۔ آپ عبادت کرتے ہیں اپنی تذلل اور اپنی اظہار بندگی کے لیے، یہ عبادت کر کے آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، خداوند متعال کے مقام میں آپ کی عبادتوں سے فرق نہیں پڑ رہا۔ اسی طریقے سے اگر سب مل کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیں تو اگر امام حسین کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ خداوند متعال نے ان کے مقام کو بلند رکھا ہے، وہ بلندی میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے حجت خدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم جو خلق ہوئے ہیں نا، ان کی اطاعت کے لیے خلق ہوئے ہیں، انہوں نے امر کر دیا، ہم ان کی عزتداری کریں گے، ہم ان کا ذکر کریں گے، ہم ان کی معرفت اپنے دل میں پیدا کریں گے، ہم ان کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ یہ سب ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ ذکر حسین ابن علی میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، میں اور آپ محتاج ہیں ذکر حسین ابن علی۔ اور اس نعمت پر پھر میں اور آپ صبح و شام شکر کرتے رہے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ سعادت دی کہ ہم اس عبادت میں شامل ہو سکیں۔ ورنہ جب میں اپنے وجود کی طرف دیکھتا ہوں، میں جب اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں، میں جب اپنے درون اور اپنے باطن کو دیکھتا ہوں، تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ خداوند متعال اس فرش پر آنے کی اجازت اس وجود کے ساتھ مجھے دے دے۔ آپ سب الحمدللہ اہل ایمان ہیں۔ لیکن یہ ذکر امام حسین علیہ السلام آقا کہ دو آنسو آنکھ سے گرے، خداوند متعال گناہوں کو معاف کرتا ہے، ما تقدم و ما تاخر، گزشتہ گناہوں کو بھی، آنے والے گناہوں۔ یہاں پر کوئی گناہوں پر جرت نہیں دلائی جا رہی ہے، یہاں پر گناہوں پر جری نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا اہم ذکر ہے۔ اس ذکر کے ساتھ جب تم متمسک ہوگے تو تمہیں کیا ملے گا؟ جو سب سے اہم چیز اس ذکر کے ذریعے ملنی ہے نا، وہ ہے نصرت حجت خدا کی توفیق، وہ ہے معرفت حجت خدا، وہ ہے امام شناسی، وہ ہے یاد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ مل کے صلوات۔ اب یہ امام شناسی کیسی ہو؟ امام زمانہ سے رب پیدا کرنا ہے نا، جاننا ہے کربلا امام زمان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتی ہے۔ امام شناسی ہے کیا؟ یہ جو معرفت امام کے لیے میں اور آپ دعا کرتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے حبیب کی معرفت کیسے ہوگی؟ اے اللہ مجھے اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر ان کی معرفت نہ ہوئی تو حجت کی معرفت کیسے ہوگی؟ اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر ان کی معرفت نہ ہوئی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حجت خدا کی معرفت دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر حجت خدا کی معرفت نہیں ہے تو انسان دین میں گمراہ ہو جائے گا۔ پڑھ رہا ہوگا نماز،
وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ نماز ہے، لیکن دراصل وہ نماز نہیں ہوگی. اپنی دانش میں سمجھ رہا ہوگا نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوگا ظاہراً، اپنی دانش میں سمجھ رہا ہوگا روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوگا ظاہراً، اپنی دانش میں سمجھ رہا ہوگا حج کر رہا ہوں. اگر کمال عبادت کا کمال مشروط ہے ذات معصوم سے، اگر معرفت دل میں ہے تو حج کمال حج کے ساتھ قبول کیا جائے گا. اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، ایک مفہوم روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر سینے نے مجھے اجازت دی اور گلے نے اجازت دی کہ مفصلاً بیان کر سکوں. اس کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آئے گا معاملہ کیا ہے. ایک درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اچھا، آپ کو میری آواز سے اذیت تو نہیں ہو رہی نا؟ اگر میں بلند بولتا ہوں تو اذیت تو نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اپنے کلیجے سے آواز نکالنی پڑتی ہے. ایک سلامت اور پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. ایک راوی ہے، امام کا شبلی نام ہے، امام سجاد علیہ السلام کا راوی ہے. نام کیا ہے؟ شبلی. یہ بندہ خدا حج کر کے آیا. دستور تھا اس زمانے میں، روایت بھی ہے اس حوالے سے، ابھی بھی لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے بعض قافلے پہلے مثلا مدینہ جاتے ہیں، بعد میں مکہ جاتے ہیں. لیکن پہلے لوگ خاص طور پر اگر راستہ مدینہ نہیں بھی ہوتا تھا تو مدینے میں آ کر رسول کی زیارت حج کے بعد کرتے تھے اور حجت خدا سے ملاقات کرتے تھے اپنے زمانے کے امام سے. آپ نے امام سجاد کا وہ واقعہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جب بھی آتے تھے تو وہ تحفہ لے کر آتے تھے. زوجہ نے شکایت کی اور اس کے بعد وہ جب مدینہ گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے گھر پر اس کو مہمان بنایا. یہ دسترخوان پر بیٹھا، امام نے آفتابہ منگوایا، اس کے ہاتھ دھلانا چاہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ اور آپ کے ذریعے میں خدمت لوں. کہا ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرتے ہیں. زوجہ نے شکایت کیا کی تھی کہ ہمیشہ تم اپنے امام کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہو، کبھی تمہارا امام تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجتا. اگر امام کا تحفہ میری اور آپ کی چلتی ہوئی سانسیں ہیں. امام کا تحفہ اس سورج کا غروب ہونا اور بر وقت پلٹنا ہے، کیونکہ خدا بند متعال یہ ساری نعمتیں اس واسطے سے مشتق اور آپ تک پہنچا رہا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کی زوجہ نے یہ شکایت کی. یہ اپنے دل میں اس بات کو رکھے ہوئے کہ اس کو کہنے دو، یہ چلا امام کے پاس. اب جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، امام نے آفتابے سے پانی ڈالا، اس نے ہاتھ دھونا شروع کیے. امام نے کہا کیا ہے؟ کہ یا ابن رسول اللہ پانی ہے. امام نے کہا غور سے دیکھو، لؤلؤ سفید ہے، تو وہ سفید موتیوں میں تبدیل ہو گیا. پھر امام نے کہا کیا ہے؟ کہ مولا پانی ہے. امام نے کہا زمرد ہے، زمرد میں تبدیل ہو گیا. پھر امام نے اس کے ہاتھ پر پانی ڈالا. امام نے کہا کیا ہے؟ کہ مولا پانی ہے. اچھا، خود بھی بڑا ہوشیار تھا، ہر دفعہ پانی کہہ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا، انتظار کر رہا ہے کہ وہاں سے کلمات صادر ہو اور یہ پانی جواہرات میں تبدیل ہو. اور یہ پانی جواہرات میں تبدیل ہو. بالآخر جب یہ جواہرات ہو گئے نا، امام علیہ السلام نے رومال منگوایا، باندھ کے دیے کہ اپنی زوجہ کو دے دینا. آقا یہ ہے امام کہ لوگوں کے دلوں کے احوال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. حجت خدا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے احوال سے واقف ہے. ابھی یہاں پر ہماری التجا ہمارے ہونٹوں پر نہیں آئی ہوتی، ہم دور سے فقط اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہیں. معصوم نے فرمایا حرک شفتیک، اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، تمہاری التجا ہم تک پہنچ جائے گی. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حجت خدا. تو لوگوں کا دستور تھا یہ کہ حج کے بعد امام معصوم کی زیارت کے لیے آتے تھے. یہ امام کا صحابی شبلی امام علیہ السلام کے پاس پہنچا. مفہوم روایت پیش کر دوں، طویل روایت ہے. امام کے پاس جا کر سلام کیا کہ مولا حج کر کے آ رہا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا عرفات میں حاضر ہوئے تھے؟ کہا ہوا تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے طواف کیا تھا؟ اعمال مکہ میں سے انجام دیے. سب ارکان کو امام پوچھتے رہے. کہا مولا میں نے انجام دیا. گویا فقہی طور پر بالکل درست احکام امام کو اس نے سامنے بیان کیا کہ مولا میں بالکل درست فقہی اعتبار سے حج کر کے آ رہا ہوں. لیکن امام کو اپنے شیعہ کے اندر عبادات کا کمال دیکھنا ہے.
امام مجھ سے اور آپ سے جو امام کی طلب ہے، جو امام چاہتے ہیں، وہ عام لوگوں سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو خدا کی بندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے کہا کہ شبلی یہ بتاؤ، جب تم کعبے کے گرد طواف کر رہے تھے، مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، طواف کر رہے تھے، تو تم نے سوچا تھا کہ تمہاری زندگی اب خدا کے محور میں ہوگی؟ تمہاری پوری زندگی خدا مند متعال کے احکامات کے تابع ہوگی؟ کہا یا ابن رسول اللہ یہ نہیں سوچا۔ کہا جب تم صحیح کر رہے تھے صفا و مروہ کے درمیان، یہ سوچا تھا کہ اب ساری کوششیں اللہ کے لیے ہوں گی؟ کہا مولا یہ نہیں سوچ پایا۔ کہا کہ جب تم رمی جمرات کر رہے تھے، کنکریاں مار رہے تھے، یہ سوچا تھا کہ اپنے نفس کو تم سنگباری کر رہے ہو؟ کہا مولا یہ نہیں سوچا۔ کہا جب جانور کو قربان کر رہے تھے تو یہ سوچا تھا کہ اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ یہ نہیں سوچا، یا ابن رسول اللہ یہ نہیں سوچا۔ امام علیہ السلام کے مہاجشتا اے شبلی تو نے حج نہیں کیا، اے شبلی تو نے حج نہیں کیا۔ آپ یقین جانیے اس شبلی کے مقام پر کوئی بھی مومن اپنے آپ کو رکھ کر سوچے، اور امام کی زبانی اگر خدا نخواستہ وہ یہ سنے کہ تو نے حج نہیں کیا، اس کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ آج ہی صبح علیبہ میں نے ان مطالب کو بیان کیا تھا۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس، اس روایت کے اندر معصوم فرماتے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز نہیں ہے مسجد کے پڑوسیوں کی۔ 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، نماز نہیں ہے مسجد کے پڑوسیوں کی، الا فی المسجد، مگر یہ کہ مسجد میں۔ اگر وہ حج والی بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اس حدیث مبارکہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ تو نے حج نہیں کیا، تیرا حج نہیں ہوا، یا یہاں جو روایت بیان کر رہی ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ نماز نہیں ہے مسجد کے ہمسایوں کی مسجد کے علاوہ، کیا یہاں نماز کے حکم شرعی کو باطل ہوتا ہوا بتا رہی ہے؟ نہیں، یہاں نماز کا حکم شرعی باقی ہے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، مگر نماز کا کمال جو تھا، جو مسجد کے ذریعے نصیب ہونا تھا، وہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح شبلی کے حج کا کمال جو تھا وہ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو آقا جب ہر عبادت کے اندر ایک کمال پوشیدہ ہے، تو میری اور آپ کی عزاداری کے اندر بھی ایک کمال پوشیدہ ہے، جو صرف رونے سے حاصل نہیں ہوگا، وہ حسین ابن علی کی معیت میں رونے سے حاصل ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے معنوی کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں، رونے کے بعد یہاں پر آ جائیں گے، روئیں گے، میں نعوذ باللہ عشق پر حسین ابن علی علیہ السلام کے خاکم بدہن، خداوند متعال وہ دن نہ لائے گا۔ اس ایک آنسو کی ارزش وہ ہے کہ اگر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے نا تو یہ آتش جہنم کو سرد کر دے، آتش جہنم کو سرد کر دے۔ روایت ہے، پتلا کل آپ مجھے کلپ بھیج رہے ہیں، جناب آپ نے یہ کہا تھا، اس کے بعد ہر ممبر سے نا عزادار آیا ہے، یہاں آ کر گریہ کیا ہے، ثواب مل جائے گا۔ اچھا یہ ثواب ہوتا کیا ہے آقا؟ آپ کو صرف ثواب چاہیے یا حسین کے فرزند کا ساتھ چاہیے؟ یہ طے کر کر گھر سے نکلا کیجئے، یہ سوچ کر گھر سے نکلا کیجئے۔ مجھے اور آپ کو صرف جنت چاہیے۔ کیا چاہیے جنت میں آقا؟ حوریں، محلات، پرندوں کا گوشت؟ بار بار بیان کرتا ہوں یہ جملہ، کیا چاہیے جنت میں؟ مطمئن ہو جائیں گے آپ کو جنت میں مشروبات ملیں، آپ مطمئن رہیں گے آپ کو جنت میں انواع اقسام کی غذائیں ملیں، آپ کا دل سیر ہو جائے گا اگر آپ کو دودھ کی نہریں مل جائیں، آپ کو حوریں مل جائیں، آپ کو یاقوت و زمرد کے باغات مل جائیں، محلات مل جائیں۔ آپ کو جنت میں کیا چاہیے؟ میں مطمئن ہوں ہر حسینی سے اگر پوچھا جائے نا، ہر عزادار سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تجھے کیسی جنت چاہیے، کہا کہ جناب یہ ساری نعمتیں تو ایک طرف، مجھے جنت میں اپنے آقا کا دیدار چاہیے، ان کی ہمسائیگی چاہیے، مجھے جنت میں اپنے مولا کا جمال چاہیے۔ یہ ساری نعمتیں ہو
یہ ساری نعمتیں ہوں. اور اکثر جب میں بیرون ملک مجالس کے لیے جاتا ہوں نا، وہاں کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی دنیا کے لیے یہاں آئے ہیں نا. وہاں پر اکثر لوگ، اکثر ممالک جو غربی جاتے ہیں اپنی دنیا کو سنوارنے جاتے ہیں نا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور جو یہ کام کر رہے ہیں نا آقا، واقعی بڑی جافشانی کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا اس ماحول میں. وقت اب تو خیر اس ماحول میں بھی باقی رکھنا بڑا جافشانی کا کام ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑیں گے، کیونکہ اب وہ تربیت کا نظام آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ ایک خاص محنت کر رہے ہیں. ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، وہاں پر امام بارگاہ نہیں تھا. امام بارگاہ نہیں تھا. انہوں نے چرچ کی ایک عمارت کو 10 دنوں کے لیے کرائے پر لیا. اس کے ایک پورشن کو فرش عزا کے طور پر استعمال کیا اور 10 دنوں کے بعد ان کو واپس خالی کرنا تھا. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی آپ اپنی دنیا کے لیے آئے ہیں نا، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھی سواری آپ کے پاس ہے، اچھا لائف اسٹائل آپ کے پاس ہے، تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ مجلس کے بعد نشست میں بات ہو رہی تھی. جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ مولانا یہ ساری نعمتیں، یہ ساری آسائشیں ہمیں پھیکی لگنے لگتی ہیں جب ہلال محرم نمودار ہوتا ہے اور کان میں حسین کی صدا نہیں جاتی. ایک مومن کا ہم و غم یہ ہونا چاہیے آقا. ایک مومن کا ہم و غم یہ ہونا چاہیے. وہ افراد جو مجبوراً اپنے ملک سے دور جا کر جاب کرتے ہیں نا، ان کو کہیں ازخانہ نہیں مل رہا ہوتا، کہیں فرش عزا نہیں مل رہی ہوتی، ان کی تڑپ کو کبھی آپ محسوس کیجئے. مجھے اور آپ کو تو آقا فراوان یہاں نعمت میسر ہے نا، یہ نعمت فراوان یہاں میسر ہے. لیکن جہاں یہ نعمت فراوانی سے میسر نہیں ہے، ان کی آپ دیکھیے کیسے چند لوگ مل کر فرش بچھا کر آن لائن مجلس سن کر اپنے دل کو سکون دیتے ہیں. بس یہی تڑپ میں اور آپ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں. دعائے ندبہ نے جو تڑپ میرے اور آپ کے اندر بیدار کرنا چاہیے، وہ تڑپ کیا ہے؟ مولا میں سب کی آوازیں سنوں، آپ کی صدا کو نہ سن پاؤں، سب کو دیکھوں آپ کو نہ دیکھ پاؤں. ایک شیعہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا صدمہ ہوگا آقا؟ وہ سب کی آوازوں کو سنے، وہ سب کی باتوں کو سنے، وہ سب کے لہجوں کو پہچانے، اس کے کان میں اس کے زمانے کے امام کی صدا نہ جائے، اس کی آنکھیں اس کے زمانے کے امام کی دیدار سے محروم رہیں. یہ تڑپ جب آقا میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے نا، ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ نے بارہا خود تجربہ کیا ہوگا، کربلا میں جو مانگو مل جاتا ہے. کیوں اس تڑپ کے ساتھ میں اور آپ گنبد حسین کے نیچے ان کے فرزند امام زمان علیہ السلام کو طلب نہیں کر سکتے؟ جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے، اور ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. بعض واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے، کوئی پیاسا گیا کربلا میں، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے پانی مل گیا، بھوکا تھا، سید الشہداء علیہ السلام نے کسی کو وسیلہ بنا دیا، وہ کھانا لے کر آ گیا. سکن نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی مومن آیا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم و غم مولا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چاہیے. ہم کریم ہیں نا، ہم دیں گے تمہیں مشروب چاہیے، پانی چاہیے، مشروبات چاہیے، انواع و اقسام کی غذائیں چاہیے، آؤ آ کر یہ لے لو. لیکن اگر تم طالب ہو ہمارے فرزند کے، تو ہم یہ بھی استعداد رکھتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیں گے. یہ استعداد رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں. مگر حر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے گلے سے نہیں لگایا آقا کیا؟ بس یہ عذاب امام حسین علیہ السلام مجھے اور آپ کو وہاں لے کر جائے، یہ عذاب امام حسین علیہ السلام مجھے اور آپ کو وہاں تک لے کر جائے. یعنی فرش عزائے حسین سے خیمہ امام زمان علیہ السلام تک کے سفر کا نام عزائے حسین ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سوچے تو اس زاویہ فکر میں اپنی دائرے فکر کو آزاد تو کرے کہ وہ یہاں پر پرواز کرے، اور پھر جب یہاں پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، خدا بند متعال خود
اس راہ میں ہماری مدد کے لیے ملائکہ کو نازل کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک استقامت صفت بارز تھی نا اصحاب امام حسین میں. وہ استقامت اگر میں اور آپ یہاں سے تبرک کے طور پر لے جائیں، وہ شجاعت اگر میں اور آپ یہاں سے تبرک کے طور پر لے جائیں تو کیا ہوگا؟ قرآن میں یہ ذکر انبیاء کے لیے نہیں ہو رہا، یہ ذکر معصومین علیہ السلام کے لیے نہیں ہو رہا اس مقام پر جو ابھی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ذکر ہر اس شخص کے لیے ہے جو استقامت کا مظاہرہ کرے اپنے سچے عقیدے پر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، ڈٹ گئے، اپنے اس قول پر ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ہی باشرف لوگوں پر اللہ ملائکہ کو نازل کرتا رہتا ہے. ہنگام نزول ملائکہ آ کر ان کو بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا، خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی استقامت کرے تو اس کی بہترین مثال اس وقت میرے اور آپ کے زمانے میں کہ اگر کوئی وہاں سے الہام لینا تو سامنے اسرائیل کی بڑی بڑی ہتھیاروں کی فیکٹریاں ہو، مگر یہاں پر ایک مظلوم فلسطینی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو وہاں لرزہ بر اندام ہوتے ہیں. یہ استقامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ عاشورہ سے الہام لے رہے ہیں نا، عاشورہ سے سبق لے رہے ہیں. عاشورہ سب کو سبق دینے کے لیے تیار ہے، کربلا سب کو سبق دینے کے لیے تیار ہے. کربلا نے اپنے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے، کربلا کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کوئی صدق نیت کے ساتھ آئے تو کوئی حسین کی راہ بتانے والا تو ہو کہ کیسے چلا جاتا ہے راہ عاشورہ پر اور راہ کربلا پر. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی مقایسہ نہیں ہے کربلا سے، کوئی مقایسہ نہیں ہے. آپ یہی سوال اٹھاتے ہیں نا، لیکن اگر کربلا پر چلنے والے ہیں، کربلا کی راہ پر جانے والے ہیں، کربلا کی سمت کو معین کرنے والے ہیں، الہام آپ کو وہاں سے لینا ہے. میں اور آپ درس زندگی اگر قرآن و اہل بیت سے نہ لیں، اگر واقعہ کربلا سے نہ لیں تو میرے اور آپ کے لیے درس زندگی کہاں ہے آقا؟ قرآن کو ہم یہ کہہ کر جناب اس کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے معصوم کے؟ معصوم کو یہ کہہ کر یہ تو کام صرف معصوم ہی کر سکتے تھے. پھر کربلا یہ کام صرف شہدائے کربلا کے لیے تھا. آقا بار بار تشویق دلا، یہ درست ہے، تم حر نہیں بن سکتے، تم حبیب نہیں بن سکتے، تم جون نہیں بن سکتے، مگر جون کے سامنے زانوے تلمس طے کر کے اپنے زمانے کے امام کے لیے درس وفاداری تو لے سکتے ہو. درست ہے، تم حبیب نے مظاہر کے مقام و مرتبے کو اس دور میں اس انداز سے نہیں لے سکتے. فوراً جیسے ہی ہم یہ بات کریں گے سامنے آ جائے گا نہیں جناب کہاں ہوں. جناب حضرت حر کے سواری کی قدموں کی خاک ہمارے اماموں کی زینت، بلکہ ہمارے امامے بھی نہیں معلوم اس قابل ہیں یا نہیں. یہ حر کا مقام تھا. لیکن حر جس طرح سے اپنے زمانے کے امام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کے لیے کم سے کم آمادہ تو ہو، ورنہ کل روز قیامت حضرت حر دامنگیر ہوں گے کہ ہم نے تمہارے سامنے ایک اسوہ قائم کیا تھا کہ کیسے زمانے کے امام کے اوپر اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے مقام کو، اپنے منصب کو قربان کیا جاتا ہے. تمہارے لیے اتمام حجت تھی. کبھی وہاب کلبی نے نوبیادہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر کے بتایا، کبھی جون نے اپنے آپ کو غلام ہوتے ہوئے اسلام میں قربانی دیتے ہوئے بتایا، کبھی بنات بنی ہاشم نے راہ حسین ابن علی میں اپنے وجود کو فنا کر کے بتایا کہ باقی وہی رہتا ہے جو حجت خدا پر فنا ہو جائے. باقی وہی رہتا ہے، باقی وہی ہے. آقا آپ کو باقی رہنے کا شوق ہے؟ حجت خدا پر اگر فنا ہو گئے تو باقی ہیں. مثال دوں، چند ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں. یہ جو ہم فنا فی اللہ کی مثالیں سنتے ہیں نا،
اللہ پر قربان ہو جانے والا. علم کے ذریعے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ علم کیسے مجھے اور آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے. فنا کہتے کسے ہیں اور فنا سے بقا پائی کیسے جاتی ہے؟ فنا سے بقا کیسے پائی جاتی ہے؟ فنا اگر فانی چیز پر ہو انسان تو ہلاکت ہے، لیکن فنا اگر باقی پر ہو جائے تو بقا ہے. ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. پھر اسی میں بقا ہے. حر نے امام حسین علیہ السلام کی لجام فرض کو تھاما تھا، کربلا تک گھیر کر لائے تھے. جانتے ہیں کیا کیا تھا حر نے؟ چھوٹا جرم تھا. آپ مجھے بتائیے، گھبرائیے نہیں. لجام فرض ابو عبداللہ پر بغیر ان کے اذن کے ہاتھ ڈالنا، ان کی سگواری کی رکاب کو زبردستی پکڑ لینا چھوٹا جرم ہے. چھوٹا جرم نہیں تھا، بہت بڑا جرم تھا. اگر حر علیہ السلام وہاں سے یہاں نہ آتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیسے کلام کیا جاتا. سمجھ سکتے ہیں نا حر نے کیا کام کیا. یہ میرے ہاتھ میں آپ پانی دیکھ رہے ہیں، یہ پانی فقہ کی زبان میں آب قلیل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے یہ؟ آب قلیل. اس آب قلیل کی صفت یہ ہے کہ چاہے اس کا رنگ نہ بدلے، چاہے اس کی بو نہ بدلے، چاہے اس کا ذائقہ نہ بدلے. اگر فقہی احکام جاننے والے لوگ ہیں آپ، میں فقط و فقط تبرکاً ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. کوئی شے بھی اس سے متصل ہو جو نجس ہو طاہر نہ ہو یا متنجس ہو، اگر اس سے متصل ہو گئی، کیونکہ یہ قلیل ہے، یہ اپنی طہارت کو بچا نہیں پائے گا. توجہ رکھیے گا، یہ اپنی طہارت بچا نہیں پائے گا. آسان کر دوں بچوں کے لیے، ولو فرضنا کہ میری یہ انگوٹھی طہارت کے حکم سے خارج ہو، میرے ہاتھ سے اس میں گر گئی، جب تک گری نہیں تھی یہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. جب تک اس سے متصل نہیں ہوئی تھی یہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی متصل ہوئی اب اس نے اپنی صلاحیت کو کھو دیا. اب یہ پاک نہیں رہا. جب خود پاک نہیں رہا تو دوسرے کو کیا پاک کرے گا؟ دوسرے کو کیا پاک کرے گا؟ اب ذرا غور سے سنیے. جیسے ہی کسی نے راہ حسین سے قدم کو ہٹایا، کیونکہ قلیل تھا، اب اس کے اندر وہ ظرفیت ختم ہو گئی کہ وہ آئے اور آ کر دوسروں کو ہدایت کر سکے. توجہ کریے گا آگا. کیا اس پانی کو پھر پاک کرنے کا کوئی طریقہ شریعت نے بتایا ہے؟ بالکل بتایا ہے، بالکل بتایا ہے. اگر یہ قلیل پانی نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو کل سے متصل کر دے، اس کو دریا میں جا کر ڈال دے، اس کو سمندر کی نظر کر دے. اب یہ فنا ہو جائے گا سمندر پر، اب یہ قربان ہو جائے گا دریا پر. اب اس کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی، جو ہوگا دریا ہوگا. توجہ توجہ، جو ہوگا دریا ہوگا، جو باقی رہے گا وہ دریا ہوگا. پھر آپ لاکھ پانی نکالتے رہیں، کہا جائے گا پانی دریا کا ہے. پھر کہا جائے گا پانی دریا کا ہے. حر نے کیا کیا؟ حر نے جیسے ہی لجام فرض ابو عبداللہ پر ہاتھ ڈالا بر وقت مطلع ہو گئے. شب عاشور جا کر اپنے آپ کو دریائے نور سے متصل کر دیا. شب عاشور اپنے آپ کو دریائے نور سے متصل کر دیا. اب حر نہ رہے، حسینی ہو گئے. اب بہب مسیحی نہیں رہے، حسینی ہو گئے. اب زہیر قین عثمانی نہیں رہے، حسینی ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس دریائے نور سے متصل کرنا ہے، اس دریائے نور پر خود کو قربان کرنا ہے. اس دریا پر، یہ جو دریا میں کہہ رہا ہوں خزانہ،
مخزن، اس پر خود کو فنا کرنا ہے. جب انسان اس کو فنا کر دیتا ہے خود پہ تو کیا ہوتا ہے بھئی؟ وہ تو فنا ہو گیا ہے نا. اور باقی رہتے اگر ابن زیاد کے سپہ سالاری میں رہتے ہیں، آپ بتائیے مجھے، آپ بتائیے، اور باقی رہتے اگر ابن زیاد کی سپہ سالاری میں رہتے، نعوذ باللہ، اور نے اپنے آپ کو باقی رکھ لیا. کیسے ہور نے وہاں سے یہاں کا سفر کیا ہے؟ یہی سفر اصل ہجرت ہے. اسی کو مہاجر اللہ کہتے ہیں، جو ظلمات سے نور کی طرف ہجرت کرے. یہ ہور نے کام کیا ہے، یہ ہور نے کام کیا. اور ایک ہور نہیں، طول تاریخ میں آپ کو ایسے کتنے نظر آئیں گے. اب تو الحمدللہ ہم تشیع کے گولڈن پیریڈ سے گزر رہے ہیں آقا. اب ہمیں اپنے عقائد کا جواب دینے کے لیے خود محنت نہیں کرنی پڑتی. اب لوگوں کے صاحب افتاء افراد آ کر جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے آپ کے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں. یہاں تک پہنچنے میں آزاداری نے جو کردار ادا کیا ہے نا آقا، اس کردار کو بھولیے گا نہیں. اب آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا، اب دوسرے آپ کی حقانیت کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں. اس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں آقا. اب جب نعمتیں فراوان ہو رہی ہیں، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. کیا میں کہہ رہا تھا، اگر فنا کر دیں گے باقی رہیں گے کس پر؟ مادیات پر، جاہ و حشم پر، مقام و منصب پر. کلو شئین فان، ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے وجہ خدا کے. توجہ رکھیے گا، سوائے وجہ خدا کے، سوائے خدا کے چہرے کے. اب میں چند ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں اور اس کے ذریعے میں بتاتا ہوں کہ فنا ہونا کیا ہوتا ہے. فضہ، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حبیب، زرارہ. کیا آ رہا ہے ذہن میں آقا؟ فضہ کا نام لیا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام آ گیا ذہن میں. بھئی میں نے تو فضہ کہا ہے، آپ کا ذہن فوراً جناب فاطمہ تک کیوں پہنچا؟ میں نے تو سلمان کہا ہے، آپ کا ذہن فوراً امیر المومنین تک کیوں پہنچا؟ میں نے تو قمبر کہا ہے، فوراً آپ کے ذہن میں مولا علی علیہ السلام کا نام کیوں آ گیا؟ اگر چونکہ قمبر اب قمبر نہیں ہے، قمبر نے خود کو علی پر فنا کر دیا. فضہ نہیں ہے، فضہ نے خود کو زہرا پر فنا کر دیا. اب نام فضہ کا لیا جائے گا، ذہن میں زہرا مرضیہ آئیں گی. اللہم صلی علی محمد. اب نام فضہ کا لیا جائے گا، مل کے صلوات پڑھے محمد وآلہ. ہم سب قلیل ہیں، ہم سب قلیل ہیں. معاشرے کی آلودگیاں مجھے اور آپ کو اس سے پہلے کہ نجس کر دے، جا کر اس منبع نور سے مل جائیے، اس مخزن نور سے مل جائیے، اس نور کے خزانے سے مل جائیے. اس لیے ہر سال محرم آتا ہے تاکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں نور کے خزانے پر فنا کرنے کا سلیقہ سکھا دے اور ہمیں حجت خدا سے ملا دے. فرش عزا پر حجت خدا کو فراموش نہ کیجئے، اپنے زمانے کے امام کو فراموش نہ کیجئے. اگر میں اور آپ کامیاب ہوئے نا یہاں سے امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہونے میں، تو یقین جانیے فی الدنیا والآخرہ پھر کیا فرق پڑتا ہے ہم مارے جائیں، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑے. اگر حجت خدا سے اتصال ہو گیا ہے فی الدنیا والآخرہ کامیابی کامیابی. صرف آخرت میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، فی الدنیا والآخرہ. یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی. یہاں اگر علی علی کہنے کا سلیقہ آ جائے نا آقا، تو شرق اور غرب نہیں دیکھا جاتا، اس کلمے کو بلند کیا جاتا ہے کہ میرا امام کون ہے اور کس کی راہ پر میں چلنے والا ہوں، کس کی راہ پر میں چلنے والا ہوں. بس عزیزان محترم، یہ فن سیکھنا ہے، یہ ملکہ حاصل کرنا ہے.
یہ کمال ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اس فرش ازا کے ذریعے، اس ذکر حسین ابن علی کے ذریعے، اس یاد حسین ابن علی کے ذریعے اپنی قلت کو محسوس کرتے ہوئے کثرت میں تبدیل کرنا ہے۔ کیسے قلت کثرت میں تبدیل ہوگی؟ جب حجت خدا سے تمسک ہوگا، جب حجت خدا سے تمسک ہوگا۔ حجت خدا سے تمسک کیسے ہوگا؟ جب حجت خدا کی راہ میں قدم آگے بڑھائے جائیں گے۔ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، یہ نہیں کہہ رہا کہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ مشکلات کیا ائمہ اہل بیت پر نہیں آئی؟ بعض احمق مقایسہ کرتے ہیں جناب اگر یہ مشکل کشا ہوتے۔ میں اکثر جوانوں کے لیے سوشل میڈیا کی بعض باتوں کو اس لیے مطرح کرتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا جہاں بعض چیزیں ہدایت کے لیے آپ کے پاس آ رہی ہیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں شبہات کے طور پر آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں آپ کیا علی مدد کہتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں۔ مشکل کشا ہوتے تو اپنے فرزند کی مدد کرتے۔ اگر آپ نے ہماری مشکلوں کو سمجھا ہی نہیں، آپ ہمارے مزاج سے واقف ہی نہیں، ابھی آپ اس فضا سے واقف نہیں ہیں، آپ اس فرش کی خوشبو سے واقف نہیں ہیں، وہاں ان کے لیے یہ مشکلات و مصائب و آلام جو تھے وہ راہ خدا میں تھے۔ اسی لیے آپ نے عاشورہ میں جو اکثر علماء سے یہ سنا ہوگا اور روایت میں دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے عاشورے کا دن گزر رہا تھا، سید الشہداء علیہ السلام کے چہرے کی آب و تاب بڑھتی جا رہی تھی۔ سنا ہے نا کہ یہ جملہ علماء سے؟ میں اس کو دوسرے طرح سے بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نا، حسین ابن علی کے چہرے کی آب و تاب نہیں بڑھ رہی تھی۔ ابتدا میں نے کہا نا کہ سب مل کر عزاداری کرنا چھوڑ دیں نا تو بھی حسین ابن علی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حجت خدا ہیں حسین۔ امام کے چہرے کی آب و تاب نہیں بڑھ رہی تھی۔ حمید ابن مسلم نے غالباً اس روایت کو نقل کیا ہے، ظاہر بات ہے اس کی ذہن میں وہ معرفت ہے امام حسین علیہ السلام تو نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں الحمدللہ من جانب اللہ ہے۔ حمید سامنے والے لشکر کا ایک رپورٹر ہے، ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا مولا کا چہرہ، مولا میں کہہ رہا ہوں حسین ابن علی کا چہرہ دمکتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے ہوئے حسین کا چہرہ نہیں، لوگوں کی آنکھوں پر جو حجابات پڑے تھے نا وہ ہٹتے جا رہے تھے۔ حسین کچھ لوگوں کو سمجھ آنے لگے تھے کہ اس لباس بشریت میں وہ نور مجسم کیسے آیا۔ غلاف ہماری آنکھوں سے ہٹ رہے تھے، مولا کے چہرے سے نہیں۔ مولا تو بدرجہ اتم خدا بند متعال کی حجت ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ دین خدا بھی ہے۔ بس اس راہ میں قربانیاں دینا اس خاندان کا خاصہ ہے، اس خاندان کا خاصہ ہے۔ باقی جتنی قربانیاں دینے والے ہیں آقا، وہ قربانیاں دینے کا سلیقہ اسی خاندان سے سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن ذرا تصور کیجئے کربلا کے میدان کو، اپنے اذہان کو متحر کر کے، اپنے افکار کو پاکیزہ کر کے ذرا کربلا کی طرف لے کر جائیے۔ بہن بھائی پر بچوں کو قربان کر رہی ہے، بھائی بھائی پر قربان ہو رہا ہے، دوست دوست پر قربان ہو رہا ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ بی بی نے امام پر بچوں کو قربان کیا ہے۔ درست ہے جو امام ہے وہ ان کا بھائی ہے، علی اکبر امام پر قربان ہو رہے ہیں۔ درست ہے جو حجت خدا ہے وہ علی اکبر کے بابا ہیں۔ اس کربلا کے پورے مارکے کو، ساری قربانیوں کو آج جب دیکھیں گے نا آپ کو نظر آئے گا کہ حجت خدا پر ان کربلا والوں نے اپنے آپ کو
قربان کر دیا ہے. لفظ بدل دوں, فنا کی منزل پر پہنچے. کس پر فنا؟ حجت خدا پر فنا. اسی لیے آج بھی جون زندہ ہیں, حر زندہ ہیں, عابد زندہ ہیں, اصحاب حسین زندہ ہیں. کیوں؟ ایک حقیقت پر خود کو قربان کیا ہے. بس انہی قربان ہونے والوں میں دو شہزادے ہیں جن کا نام آپ جانتے ہیں, اون و محمد. حضرات اون و محمد جناب زینب کی فرزندان. تفصیلات کا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں. کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین نے مکہ چھوڑا, عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, ان دونوں بچوں کو جناب زینب کے حوالے کیا. بی بی ایک کو میری طرف سے, ایک کو اپنی طرف سے راہ حسین میں قربان کر دیجیے. پہنچ کربلا. بی بی جب کربلا پہنچی ہے نا, 2 محرم سے مسلسل بچوں کو یاد دلایا جا رہا ہے, جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. روز گزرے, 7 محرم آئی, خیموں میں پانی ختم ہوا, 8 گزری, 9 گزری, شب عاشورہ گئی. سب پیاسے ہیں, یہ بچے بھی پیاسے ہیں. سب مائیں اپنے اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں, ان کو نصیحت کر رہی ہیں, کل کیسے امام پر قربان ہونا ہے بتا رہی ہیں. جناب زینب نے بھی بچوں کو پاس بلایا. بلانے کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے ان باتوں کو دہرایا کہ جعفر طیار کے پوتے ہو, شجاعت یاد ہے نا دادا کی؟ جنگ موتا میں جب تمہارے دادا شہید ہوئے, ان کے دونوں بازو قلم کیے گئے تھے نصرت دین کے لیے. کل عاشورے کا دن ہے, قربانی کا دن ہے. تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, تمہارے شیر میں حیدری شجاعت ہے اور تمہارے لہو میں جعفری شجاعت ہے. تم جعفر طیار کے پوتے ہو, علی مرتضیٰ کے نواسے ہو. دیکھو کل تمہیں حجت خدا پر قربان ہونا ہے. یہ جہاں جہاں آپ رشتوں کو سنتے ہیں نا, ماموں پر قربان ہونا, بھائی پر قربان ہونا, اپنے اذان کو لے کر آئیے. حجت خدا پر قربان ہونا, امام وقت پر قربان ہونا, امام وقت کی راہ میں قربانیاں دینا. اگر کربلا میں احساسات سے زیادہ لوگ اپنے عقیدے اور دین کے بالا رکھ کر امام کی راہ میں قربانیاں دے رہے تھے. جناب زینب نے کہا کل تمہیں دین پر, حجت خدا پر, امام معصوم پر قربان ہونا ہے. بچوں نے درس دیا ماں سے. روز عاشور آیا, ایک ایک کر کے انصار شہید ہوئے. اہل بیت کی باری آئی, شہداء کی تعداد بڑھنے لگی. جناب زینب نے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہیں گے جاتے کیوں نہیں ہو میدان میں؟ کہا مادر گرامی کیسے جائیں, جانا چاہتے ہیں مگر ماموں جانے ہی نہیں دیتے. ایک مرتبہ بچوں کو اجازت ملی آگا اور گئے میدان کارزار کی طرف, اور دونوں نے جہاد کرنا شروع کیا. واقعاً غضب کا جہاد کیا ہے, غضب کا جہاد کیا ہے. جن کو تلوار چلانے کا سلیقہ عباس نے سکھایا ہو, آپ مجھے بتائیے ان بچوں کے جہاد کا عالم کیا ہوگا. جن کے شیر میں جناب زینب اور امیر المومنین کی شجاعت ہو, آپ مجھے بتائیے ان بچوں نے کیسے تلوار چلائی ہوگی. جن کی رگوں میں لہو جعفر طیار کا دوڑ رہا ہو, ان بچوں نے کیسا جہاد کیا ہوگا. بہترین جہاد کیا ہے. عمر سعد نے لشکر کو بلایا, بلا کر کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا بے وقوفی انجام دے رہے ہو. ارے اگر تن بتن جاتے رہے, ایک ایک کر کر جاتے رہے, یہ جعفر طیار کے پوتے, حیدر کرار کے نواسے تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے. ایک ساتھ حملہ کرو. لشکر مجتمع ہوا, ہر طرف سے حملہ شروع ہوا. چھوٹے بھائی پر زخم آئے, وہ گھوڑے سے گرنے لگا. بڑا بھائی آگے بڑا سنبھالنے کے لیے. ایک مرتبہ 2 اشقیاء آئے, آ کر دونوں بچوں پر ایک ساتھ حملہ کیا. ایسا گرز کا وار کیا کہ اب پشتے فرض پر بچے سنبھل نہیں پا رہے. خیموں کا رخ کیا, صدا دی یا خالہ ہو ادرکنی, اے ہمارے ماموں ہمارے مدد کے لیے آئیے. ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کو لگائی,
امام حسین علیہ السلام پہنچے. اب جو دیکھا نا بچوں کی سانسیں چل رہی تھی, بچوں کی سانسیں ابھی بحال تھی, ابھی بچے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے. دونوں زخمی بدنوں کو اٹھایا, خیمے کا رخ کیا. اگر اس سے پہلے جتنے شہداء کے لاشیں آئے ہیں نا, زینب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے. کبھی کسی شہید کی بیٹی کو پرسا دیا, کبھی کسی شہید کی بیوہ کو پرسا دیا, کبھی کسی شہید کی بیٹی کو سینے سے لگایا, کبھی وہاب کی ماں کو کلیجے سے لگایا. سب کو پرسا دیا, سب کو تعزیت دی, سب کا غم بانٹا. مگر اب جب بچوں کے نیم جاں بدن خیموں میں آئے ہیں نا, سب بیویاں موجود ہیں, مگر زینب نظر نہیں آتی. فضا کو بھیجا گیا, دیکھا خیمے میں سجدہ خالق میں ہے. پروردگارا زینب کی قربانی قبول. شانے تھام کر بچوں کے درمیان لایا گیا. اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ بی بی آ کر دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی. ابھی بچے زندہ ہیں. بی بی آ کر درمیان میں بیٹھ گئی. ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا. نہ جانے آنکھوں میں کیا بات ہوئی. بڑا بیٹا کہنے لگا, ماں قسم لے لو دریا تک گئے تھے مگر حسین کا اصغر پانی نہیں پی سکا, اس لیے ہم نے بھی آب فرات کو کام دہن سے نہیں لگایا, ہم نے بھی پانی نہیں پیا. جناب زینب نے رضایت کا اظہار کیا. بچوں کی روح پرواز کر گئی. اب جب بچوں کی روح پرواز کری نا, اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, کیا طریقہ کار تھا. ہر شہید کے لاشے پر زینب نے سب سے پہلے گریہ کیا ہے نا, مگر اپنے بچوں کے لاشے پر زینب نہ روئی. کیوں؟ کیونکہ امام کی راہ میں قربان کیا ہے نا. اپنے بچوں کے لاشے پر زینب نہ روئی. شام غریبہ کا سناٹا چاہیا. کبھی قاسم کی یاد آئی, کبھی اصغر کی یاد آئی, کبھی اکبر کی یاد آئی. زینب اونو محمد کو نہ روئی. 11 محرم کو چلی, مقتل میں شہداء کے لاشیں دکھائی دیے. واہ حسینہ کہا, واہ اکبرہ کہا, واہ قاسمہ کہا, مگر اونو محمد کو نہ روئی. کوفہ و شام کی منازل طے کر کر شام کے زندان میں اسیر ہوئی. کبھی رات کو حسین کی یاد آئی تو واہ حسینہ, کبھی اکبر کی یاد آئی تو واہ اکبرہ, مگر اونو محمد کو نہ روئی. زندان سے رہا ہوئی, مکان خالی کروا دیا گیا, مسجد اعضاء پر بیٹھی. کبھی قاسم کے سر کو آغوش میں لیا, کبھی اکبر کے سر کو آغوش میں لیا, کبھی حسین کا ماتم کیا. اونو محمد کا نام زبان پر نہ آیا. کربلا پہ آئی, کربلا آنے کے بعد سب کا ماتم کیا, اونو محمد کا نام نہ لیا. اب زینب مدینہ پہنچ گئی. مدینے کی عورتیں آنے لگی. شہزادی آپ کے 2 بچے بھی شہید ہوئے نا. مدینے کی عورتیں آنے لگی. کبھی اکبر کا پرسا دیا, کبھی قاسم کا پرسا دیا, اونو محمد کا نام نہ آیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار امام سجاد کے پاس آ کر کہتے ہیں, مولا میرا گھر ویران ہو گیا, اگر اجازت دیں تو آقا زادی کو گھر لے جاؤ. کہا عبداللہ آپ شوہر ہیں, آپ کا اختیار ہے. زینب فرش عزائے حسین سے اٹھی, اپنے گھر کی طرف چلی. شہزادی کو گھر نظر آیا, سین خانہ میں داخل ہوئی. بچوں کے اجڑے ہوئے حجرے دیکھ کر خاک زمین پر بیٹھی, خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا. عبداللہ سال گزر گیا, زینب کے کانوں میں اونو محمد کی صدا نہ آئی. عبداللہ صفے ماتم میں چاہیے. زینب اپنے بچوں کا سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.